تو یہ زنا کی تباہ کاریاں ہیں جس کی وجہ سے ان سب کو یہ سب کچھ دیکھنا پڑ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور اس شخص کو قتل نہ کرو کہ جس کا قتل اللہ نے تم پر حرام کر دیا مگر یہ کہ حق کے ساتھ۔ تو یہاں پہ قتل انسانی کی ممانعت کی گئی ہے کہ قتل انسانی بھی، انسان کو قتل کرنا بھی بہت بڑا جرم ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات کے مطابق تو یہ کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا تو گویا اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا ہے، یہ اتنا بڑا جرم ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس بڑے جرم سے منع فرمایا، اور فرمایا کہ ہاں اگر واقعی کوئی حق ہو تو پھر قتل کیا جا سکتا، اور حق کیا ہے؟ حق یہ ہے کہ اگر کوئی شخص قتل کرتا ہے تو قصاص کے طور پر اس کو قتل کیا جائے گا، یہ حق ہے۔ ہاں اگر وہ حق کو واضح اس پہ ہو چکا، اسلام کو قبول کر چکا، اب اسلام کو چھوڑ کر جاتا ہے تو اس کو سمجھنے کا موقع دیا جائے گا، اگر سمجھنے کے باوجود بھی وہ نہیں مانتا تو پھر مرتد کی سزا اسلام میں قتل رکھی گئی ہے۔ تو کچھ ایسی وجوہات ہے کہ جن کے اندر اسلام نے قتل کرنے کی اجازت دی ہے، وہ بھی شریعت کی روشنی میں، ورنہ ویسے کسی کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور قصاص تو اصل میں انسان کی زندگی کو وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، قصاص تو انسانی زندگی کو برقرار رکھنے کا اعلیٰ ترین ذریعہ ہے کہ جب ایک قتل کرنے والے کو قتل کیا جائے گا تو باقی سارے کے سارے انسان جو قتل کرنے کی خواہش رکھتے ہیں، کسی کو مارنے کی خواہش رکھتے ہیں، ان کو پتہ چل جائے گا کہ اگر میں نے قتل کیا ہے تو پھر مجھے بھی قتل کیا جائے گا، تو اب وہ کسی پہ پھر تلوار نہیں اٹھائے گا، کسی کو گولی نہیں چلائے گا، کسی کو قتل کرنے کی سازش نہیں کرے گا۔ تو قصاص جو اسلام کا قانون ہے اس میں تو زندگی چھپی ہوئی ہے، انسانوں کی زندگی چھپی ہوئی ہے۔ فرمایا کہ ومن قتل مظلوما، اب یہی قصاص کے قانون کو مزید تفصیل سے بیان کیا جا رہا، یعنی جان کے بدلے میں جان ہے، اور جسے ظلماً قتل کیا گیا فقد جعلنا لولیہ سلطانا، تو ہم نے اس کو وارث کو قوت دی ہے، یعنی اسلامی قانون میں مظلوم کے وارث کو طاقت حاصل ہے، قوت حاصل ہے۔ وہ کیا قوت حاصل ہے؟ کہ وہ اس قتل کا بدلہ لے سکے۔ لیکن چونکہ زمانہ جاہلیت میں اور لوگوں کے عام نفسیات ہیں کہ جب وہ اپنے قتل کا بدلہ لینے جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایک کے بدلے میں 2 ماریں گے، ہم ایک کے بدلے میں 10 ماریں گے، ہم ایک کے بدلے میں پورے قبیلے کو ختم کر دیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زیادتی سے منع فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا فلا یسرف فی القتل، پس وہ قتل کرنے میں حد سے نہ بڑھے، یعنی ایک جان کے بدلے میں صرف ایک جان، اور اس میں بھی شریعت مطہرہ نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی۔ اس کا مقدمہ چلے گا اسلامی کورٹ کے اندر، اور پھر اس کا فیصلہ کیا جائے گا، پھر اس سے قتل کا بدلہ قتل لیا جائے گا۔ اور پھر اسے قوت کیا دی ہے؟ قوت یہ بھی دی ہے کہ اگر وہ اس کو معاف کرنا چاہے قاتل کو تو معاف بھی کر سکتا ہے، اور اگر قاتل سے دیت لینا چاہے یعنی خون بہا لینا چاہے تو اس سے خون بہا بھی لے سکتا ہے۔ خون بہا میں تقریباً 100 اونٹوں کی تعداد ہوتی ہے، اور اگر اس کو سونے میں کنورٹ کیا جائے تو تقریباً 4 کلو 380 یا کچھ گرام بنتا ہے، اور اگر چاندی میں کیا جائے تو 30 کلو اور 80 گرام 800 کچھ گرام بنتا ہے۔ تو ٹوٹل فگر میرے ذہن میں نہیں ہے، تو خون بہا کی مقدار ہے، اس سے کم بھی ہو سکتا ہے۔ فرمایا کہ انہ کان منصورا، کہ بے شک وہ مدد کیا ہوا ہے، یعنی مظلوم کا ولی، اس کی اسلام نے مدد کی ہے کہ وہ اپنے قتل کا بدلہ لے سکے۔ یہ اسلامی قانون کی میں بات کر رہا ہوں۔ ہمارے یہاں پر جو قانون رائج ہے وہ اندھا قانون ہے، جہاں پہ جج بھی اندھے ہیں، جہاں پر انصاف کی کرسی پہ بیٹھنے والے بھی مال کے بدلے میں، پیسوں کے بدلے میں اور دنیا کی لالچ میں فیصلے کرتے ہیں،